अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व फिर हाजिर खिदमत है। चश्मा का है मेरे, देखें, आ जाओ, है किधर है, आ ये रहा चश्मा। वो एक ड्रामा आता था, एक हकीकत एक फसाना, वो मेरे निसार काजी साहब कहते हैं माचिस है आपके, मेरे कहाँगी चश्मा मेरे चले आता। तो हम लोग एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और ये है आप प्यारा मुसलमान, और इस सेगमेंट में बारगाह साद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, नात का सिलसिला लोग ये समझते हैं कि आप ज़ाहिर समझते, सही समझते हैं कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू किया। असल में हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हिजो करते थे माज़अल्लाह, उनको जवाब दिया था। और यहाँ से हम कहते हैं कि नात यहाँ से नहीं शुरू हुई। नात एक्चुअली सबसे पहले हज़रत आदम ने पढ़ी थी और उसका जिक्र हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने सहीफ़े में किया है। कल मैं आपको सुनाऊंगा, मैंने नात वो पढ़ी है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उसके अशार तहरीर किए और वो हज़रत आदम पढ़ा करते थे जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश में वो सरांदीप से जिद्दा पहुँचे। जिद्दा का मतलब होता है दादी, जिद्दा दादी को कहते हैं। तो जिद्दा दादी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम थे, उनकी मुलाकात हुई थी और इसीलिए उसको दादी, क्योंकि दादी है। हज़रत आदम सरांदीप श्रीलंका से आए थे, पैदल चलते हुए गए। जबल रहमत पे दोनों की मुलाकात हुई और जबल रहमत पर मुलाकात के बाद वहाँ एक पत्थर भी मौजूद है सफ़ेद रंग का, और वहाँ पर यौम अरफा सब लोग उस पहाड़ पर ऐसे चिमट जाते हैं, सफ़ेद रंग का पहाड़ हो जाता है वो, एहराम पहने हुए हुज्जाज किराम, दुयूफुर रहमान। तो वहाँ पर हज़रत आदम ने मुलाकात के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद जो अर्श पर नाम लिखा देखा था उसकी शान में चंद अशार किया था। वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने सहीफ़े में तहरीर किया। अब सोचो नात कब से चल रही है, लेकिन ये कि लोग समझते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिम, तौरात तो पूरी नात है, जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र है वो नात है। इसी तरह से इंजील में, ज़बूर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 3 चैप्टर्स रसूलुल्लाह के लिए पढ़े। तो ये ज़ाहिर है कि नात तो शुरू से चलती आ रही, लेकिन हमारे इस सेगमेंट में इस वक्त होती है। तो ये हमारे अहमद रज़ा कादरी साहब आज आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह। तू अमीरे हरम, मैं फ़कीर अजम, तू अमीरे हरम, मैं फ़कीर अजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे परी, मिंबर तेरा अर्शे परी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, मेरे आका तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, मैं कहाँ मैं कहाँ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा।
تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرات المنتہا سدرات المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی واہ واہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے بس آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی بھائی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یوں تو یوسف بھی عیسیٰ بھی موسیٰ بھی ہے پر میں تیرا امتی میں تیرا امتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے میں تیرا امتی میں تیرا امتی بھائی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اور خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین سائی سے جبریل امی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں تو کہاں کیا کہہ رہے ہیں اب جب خاموش ہو جائیں تو بولے نا بھائی فرمائے اچھا تو بھائی ختم تو ہونے دیا اگر تم بیچ میں بولنے شروع ہو جاتے ہو حمود ہاں جی بتائیں کال آئی السلام علیکم السلام علیکم کیا ہے السلام علیکم کیا بول رہے بھائی حمود
وہ دو نا کال. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا بھائی تم نہ پڑھو, چھوڑو, کال آتی رہے گی. ہاں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج یہ نعت سلیکٹ کرنے کا میرا فیصلہ کرنے کا یا وہاں سے حکم ہونے کا یہ ہے کہ 3 اشعار اس میں اضافی ہیں. تو آپ سب کی سماعتوں میں جی الحمدللہ. اور دوسرے شعر کے بعد میں چاہوں گا کہ کچھ آپ تھوڑی سی اگر اس کی تشریح فرما دیں گے. تو پہلا شعر ہے کہ وہ آ کے خواب میں چادر عطا کرے ان کو, وہ آ کے خواب میں چادر عطا کرے ان کو. یہ نعت عشق میں پڑھنا حضور جانتے ہیں کہ نعت عشق میں پڑھنا حضور جانتے ہیں. سفر سے آئے جو آقا تو مسکرا کے کہا, سفر سے آئے جو آقا تو مسکرا کے کہا اویسے کرنی تھا آیا حضور جانتے ہیں. یہ ایسا تھا کہ بھائی آپ سمجھ گیا, یہ ایسا تھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے جانا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. اماں ان کی بیمار تھی, ان کی تیمارداری کرتے تھے. ماں سے اجازت لی اور چلے گئے. یمن سے مدینے کا فاصلہ قریباً 1.5 دن کا ہے اس زمانے میں. تو وہ اپنا گھوڑے پر سوار ہو کے یہاں تک پہنچے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانِ رسالت پہ پہنچ کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو ظاہر ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھی. تو دروازہ کھولے, وہیں اونٹ سے بات کی. کون؟ انہوں نے کہا جی میں قرن سے آیا ہوں اویس. تو انہوں نے کہا جی فرمائے. انہوں نے کہا رسول اللہ سے ملنا, کہ وہ تو تشریف نہیں رکھتے, تو آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں. تو ویسے قرنی کھڑے رہے کچھ تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو انہیں خیال آیا کہ ماں کی دوائی دینی ہے تھوڑی دیر بعد جا کر. تو انہوں نے کہا اگر میں پہنچوں گا تو ماں کی دوائی کا وقت ختم ہو جائے گا, میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ دوبارہ کھٹا کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے اپنی والدہ کو دوائی دینے جانا ہے, تو میں دوبارہ یمن جا رہا ہوں, بتا دیجیے گا میں آیا تھا. وہ چلے گئے. اس کی کچھ تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور جیسے ہی وہ آئے انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا اویس قرنی آیا تھا. حضرت عائشہ سے پوچھا کیا اویس قرنی آیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا, اس کی خوشبو آئی تھی. اس کی خوشبو آئی تھی, قرنیرا. تو یہ خوشبو اس کی محسوس. تو خوشبو کو خوشبو پہچان لیتی ہے. تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ محبت کرنے والا اپنے محب کے ساتھ ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ اویس قرنی آئے تھے. اویس قرنی کو پتہ تھا, وہ انتظار کرتے رہے, وہ چلے گئے. تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت علی کو بلایا, ان سے کہا کہ یہ میرا خرقہ ہے, یہ خرقہ میں تمہیں دے رہا ہوں. خرقہ پہنتے قمیص کو کہتے ہیں. یہ میرا خرقہ ہے, میں تمہیں دے رہا ہوں. اویس سے ملنا, اس کو یہ خرقہ دے دینا. اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے اس خرقے کے ساتھ, اس کو پتہ ہے کیا کرنا, اور سے اپنے لیے دعا کرانا, اور امت کے لیے دعا کرانا. کہاں صحابہ کرام, کہاں اویس قرنی, کہاں فاروق اعظم, کہاں علی, اور کن کو کہا, کن کو کہا, حضرت علی, حضرت عمر. کیوں کہا؟ تاکہ آج دنیا کو پتہ چلے کہ تم دونوں کو الگ الگ کرتے ہو, یہ ساتھ رہتے تھے بھائی, یہ ساتھ رہتے تھے, اور یہی ساتھ گئے تھے.
یہی ساتھ گئے تھے. تو جو پکے دوست ہی سفر پہ جاتے ہیں ساتھ یار. پکے دوست سفر پہ جاتے ہیں, کچے دوست سفر پہ تھوڑے جاتے ہیں, پکے دوست سفر پہ جاتے ہیں. اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. آگے شعر پڑھیے. ویسے کرنی تھا یا حضور جانتے ہیں, یوں چومتے ہیں گلے کو حسین کے آقا مولا, یوں چومتے گلے کو حسین کے آقا کہ سجدے میں یہ کٹے گا حضور جان. سنان بن انس تھا, وہ پہلے آیا, اس نے گردن کاٹنے کی کوشش کی تو امام حسین کی گردن نہیں کٹ رہی تھی. تو امام حسین نے کہا کہ تم سے نہیں کٹے گی, وہ برس والے کتے کو بھیجو. میرے نانا نے کہا ہے کہ جس کے چہرے پہ برس ہوگا وہی تمہاری گردن کاٹے گا. تو شمر تھا, شمر کی تو حضور جانتے تھے کہ گردن کون کاٹے گا, اس لیے حضرت امام حسین نے شمر کو بلوایا. کوئی ایسا ذبی بتاؤ جو خود اپنے قاتل کو بلا رہا ہو کہ گردن کاٹے. تو اس لیے میں کہتا ہوں حسین حسین ہے, حسین حسین. کہ سجدے میں یہ کٹے گا حضور جانتے ہیں, بلا بھی سکتے ہیں اور بلا بھی سکتے ہیں کہ خواب میں ہے کبانا حضور جان. بھائی کمال اشعار ماشاءاللہ. یہ جو آپ نے اشعار خاص طور پہ جو آپ نے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شعر کا ہے, جزاک اللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اب تک کہ اپنا جتنا کچھ کام کیا سب سے بڑا شعر کا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اس پورے 2 مصروں میں آپ نے 2 گھنٹے کا واقعہ بیان کیا ہے. 2 گھنٹے میں بیان کر سکتا ہوں یہ واقعہ, بالکل کم از کم 2 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں میں اس واقعے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی صحبت کا ایسا زبردست یہ واقعہ ہے, اور محبت کی ایک ایسی مثال ہے, اندیکھی محبت, بے شک بے شک, اندیکھی محبت ایک ایسی مثال ہے. ادھر سے بھی محبت ہے, ادھر سے بھی محبت ہے, ویسے کرنی. اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.